تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی. جب تو کہتا ہے الرحمن الرحیم وہاں سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی. جب تو کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی. تو کون اس کا کلام شمار کر سکتا ہے؟ اس سارے کلام میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت اور سب سے جامع کلام اللہ تعالیٰ کا جسے اس نے خود جامع قرار دیا ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے. یہ حکمت بھرا کلام ہے, بلاغت بھرا کلام ہے. اللہ رب العزت نے ہمارا دین قرآن حکیم کی شکل میں اتارا. قرآن کریم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, کوئی بات ایسی نہیں جو قرآن نے بیان نہ کر دی. تبیانا لکل شیء, ہر چیز بیان کر دی. صدیاں بیت جائیں, صدیاں بیت گئیں, کوئی مسئلہ دنیا کے اندر ایسا نہیں آئے گا جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور قرآن کا بیان کرنے والے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کر نہ دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اس تک رسائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ امیر المومنین فی الحدیث رئیس الفقراء فقہاء والمحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وراق کہتے ہیں, میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, فرما رہے تھے لا اعلم شیئا یحتاج الیہ الا وفی الکتاب والسنہ. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نہیں سوچ سکتا کہ دنیا میں انسان کو کسی شے کی ہدایت کے لیے ضرورت ہو اور وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے اندر موجود نہ ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے اگلا سوال یہ کیا حل یمکن معرفت ذالک, کیا اسے سمجھا بھی جا سکتا ہے, اس تک رسائی بھی حاصل ہو سکتی ہے, اسے جانا اور پہچانا بھی جا سکتا ہے, اسے سمجھا بھی جا سکتا ہے؟ فرمانے لگے نعم, ہاں سمجھا بھی جا سکتا ہے. اور یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہی زیب دیتی ہے. اور اسے صرف کہا نہیں ہے کر کے بھی دکھایا ہے, کہا نہیں ہے کر کے بھی دکھایا ہے. رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ. بات دور نہ نکل جائے, میں عرض یہ کر رہا تھا اسلام اللہ حکم الحاکمین نے ہمارے لیے دین کے طور پر پسند کیا ہے, اور یہ ایک جامع اور کامل دین ہے, مبنی پر عدل ہے, آسان دین ہے, اس کے محاسن بے شمار ہیں. میں کہتا ہوں اللہ رب العزت تو اللہ ہے, اللہ تو اللہ ہے, اس کی تو صفتیں اس کے اسماء تو گنے ہی نہیں جا سکتے, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء تمام اسماء اور تمام اوصاف کا کسی نے احاطہ نہیں کیا. سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاۃ والتزکیات فداہ ابی و امی و روحی و جسدی و نفسی, وہ فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اس سے بڑھ کر بھی اللہ کی کسی نے حمد و ثنا کی ہوگی؟ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حمد و ثنا کرنے والے تھے, اسی لیے تو ان کا نام احمد تھا, اسی لیے تو ان کا نام احمد تھا. احمد کہتے ہی اسے ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والا ہو. انہوں نے بھی سارا کچھ کر کے آخر میں کیا کہا؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اور یہ کہا بھی کیسے وقت میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو میں نے ایک دن بستر میں امام الانبیاء کو گم پایا, بستر پر نہیں تھے, تو میری طبیعت ذرا پریشان ہوئی, میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, فوراً ہی مل گئے. وہیں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز تھے, پیشانی اللہ کے حضور رکھی ہوئی ہے, میرے ہاتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی پیچھے لگے گڑے ہوئے قدم تھے. آج تک ہمیں بھی معلوم ہے امام الانبیاء اندھیرے میں سجدہ کرتے تھے تو قدم کیسے رکھتے تھے. مائی صاحبہ کی امام الانبیاء سے محبت کے نتیجے میں ہمیں علم حاصل ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ فرما رہے تھے, سجدے میں پڑے گڑ گڑا رہے تھے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ میں نے تیری بڑی تعریفیں کی لیکن میں تیری تعریفوں کی کنہ کو نہیں پا سکا, اس کی انتہا کو نہیں پا سکا. وہ تیرے محامد اور محاسن جن کا بیان ہونا چاہیے میرا علم اس سے کم ہے, میں ایسا نہیں کر سکا. اور حدیث شفاعت میں آپ پڑھ چکے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اپنی امت کی بخشش کے لیے اور امت کی شفاعت کے لیے. اور پھر اللہ رب العزت میں افتح اللہ علیہ, پھر اللہ رب العزت مجھے ایسے الفاظ عطا فرمائیں گے, ایسے کلمات سکھائیں گے, اپنے ایسے محامد و محاسن سکھائیں گے, اپنی تعریف کے ایسے کلمات سکھائیں گے جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں سکھائے. میں ان کلمات سے اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ خوش ہو کے فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ, مانگو کیا مانگتے ہو میں دیتا ہوں. اور وہ حدیث تو معروف ہے
وہ تو آپ سب نے سنی ہوئی ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وحزنی. اللہ اکبر. اور تیرے ہر اس نام سے بھی سوال کرتا ہوں, ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں سکھایا, اپنے پاس غیب مکنون کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کے کوئی عالم, دنیا کے کوئی نبی اور رسول بھی اللہ رب العزت کے تمام اوصاف کمال کا احاطہ نہیں کر سکا. اور جب اس کے اوصاف کمال کا احاطہ ہی نہیں ہو سکا تو اس کی بات کرنے کا کام. آپ آئے قرآن حکیم کی طرف. قرآن حکیم کے اہل علم نے 100 تک نام گنے ہیں, اور ہر نام قرآن کریم کی کسی خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے, امتیاز کی نشاندہی کرتا ہے, اس کی کسی خوبی اور اس کے کسی کمال کی نشاندہی کرتا ہے. یہی معاملہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام 100 سے زیادہ ہیں. یہ ویسے ہی ہماری زبردستی ہے کہ ہم نے 99 اللہ کے لکھے ہوئے ہیں, 99 رسول اللہ کے لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ نادانی ہے. اللہ کے نبی کے نام بھی اس سے زیادہ ہے, اور اللہ کے نبی کا ہر نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مقام اور مرتبے کی نشاندہی کرتا ہے. امام الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کے وہ امتیازات, وہ خصوصیات, وہ خوبیاں جو آپ کو باقی انبیاء کرام سے ممتاز کرتی ہیں, وہ علماء کرام نے 100 تک گنی ہیں. باقی تو کسی کے ساتھ تقابل ہی نہیں ہو سکتا, بات کرنا ہی گستاخی. تو جب بھیجنے والے کا یہ حال ہے اور آنے والے کا وہ حال ہے, جس کے پاس آیا اس کے محامد و محاسن کا یہ عالم ہے, تو اسلام کی خوبیاں بھی تو اتنی ہی ہیں. بھیجنے والا صاحب کمال ہے, جس کے پاس آیا وہ بھی صاحب کمال ہے, اور جو آیا وہ بھی صاحب کمال ہے, تو پھر اسلام بھی صاحب کمال ہے. اسلام جامع ہے. کوئی دین دنیا میں ایسا نہیں دیکھا گیا, لیکن اس کی خوبیاں بے شمار. ان میں سے بڑی بڑی خوبیاں ایک تو جامع ہے. جامع کا مطلب کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, زندگی کا کوئی شعبہ, زندگی کی کوئی ضرورت, ہدایت کا کوئی مسئلہ, عبادت کا کوئی مسئلہ, معاملات کا کوئی مسئلہ, عقیدے کا کوئی مسئلہ, ماضی کا کوئی مسئلہ, مستقبل کا کوئی مسئلہ, خاندان کو کوئی مسئلہ, عشیرے کا کوئی مسئلہ, ذات کا کوئی مسئلہ, جماعت کا کوئی مسئلہ, قوم کا کوئی مسئلہ, کوئی بین الاقوامی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بیان نہ کر دیا ہو. یہ معنی ہے اسلام کے جامع ہونے. اور یہی صورت اس کے کامل ہونے کی ہے. جس مسئلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہدایت مل جائے, رہنمائی مل جائے, اس مسئلے میں اس سے بہتر رہنمائی کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی. اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے, اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے. اور یہی معاملہ اس کے عدل کا ہے. یہ عدل پر مبنی ہے, اور عدل بھی صرف اسلام میں ہی ہو سکتا ہے, اور کہاں ہو سکتا ہے. جو بھی نظام وضع کرے گا, جو بھی نظام بنائے گا, اس کے ذاتی رجحانات ہوں گے, اس کی ہوائے نفس ہوگی, اس کی ضروریات ہوں گی, اس کی کوئی بیوی ہوگی, کوئی اس کا خاندان ہوگا, کوئی اس کی اولاد ہوگی. دیکھتے نہیں ہو منشور کی کیا گت بنتی ہے, ہمارے ملک کے منشور اور دستور کی کیا گت بنتی ہے. جو بھی پارٹی آتی ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر کوئی نہ کوئی ترمیم کر لیتی ہے, اس لیے کہ اس کے رجحانات ہوتے ہیں. اس سے باہر نکل نہیں سکتا انسان, ممکن ہی نہیں. اس لیے انسان کوئی جامع نظام نہیں بنا سکتا, کوئی کامل نظام نہیں بنا سکتا, اور انسان کا بنایا ہوا نظام کبھی بھی 100% عدل پر مبنی نہیں ہو سکتا. عدل پر مبنی نظام اسی کا بنایا ہوا ہوگا جس کی نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ خاندان ہے, نہ اس کی کوئی ضرورت ہے, نہ اس کا کوئی رجحان ہے. ساری دنیا اس کے سامنے برابر ہے. آج کسی کو نظر نہیں آتا تو کل میدان محشر میں نظر آ جائے گا, جب بادشاہ اور فقیر سارے کے سارے اللہ کے دربار میں صفیں باندھ کر کھڑے ہوں. وجاء ربک والملک صفا صفا, وجاء ربک والملک صفا صفا. تب پتہ چلے گا سارے برابر ہیں. تو عدل وہی کر سکتا ہے, اس سے بہتر کوئی عدل نہیں کر سکتا, بلکہ کوئی عدل کر ہی نہیں سکتا. یا پھر اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اس نے خود معصوم عن الخطا قرار دیا ہے, جس کو اس نے خود معصوم عن الخطا قرار دیا ہے, جس کی مسلسل نگرانی کی ہے,
جس کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون، ایک ایک بات اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہوتی تھی، جس کا تذکیہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے، یا وہ عدل کر سکتا ہے؟ اور کسی سے عدل کی توقع نہیں ہو سکتی۔ کوششیں ہو سکتی ہیں، پھر دنیا کے اندر کون عدل کرے گا؟ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق چلے گا وہ عدل کرے گا۔ اس کے سوا پارٹی رجحانات آئیں گے، حزبی رجحانات آئیں گے، مذہبی رجحانات آئیں گے، مسلکی خیالات آئیں گے، پارٹی مضبوط کرنے کا شوق آئے گا، مسلک کو مضبوط کرنے کا شوق آئے گا، استادوں کی عزت بڑھانے کا شوق ہوگا، اپنے اماموں کی عزت بڑھانے کا شوق ہوگا۔